بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سجود التلاوت سببه التلاوت على التالي والسامع في الصحيح وهو واجب على التراخي إن لم يكن في الصلاة وكره تأخيره تنزيها ويجب على من تلا آية ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله وبعده من آياتها كالآية في الصحيح وآياتها 14 كلمة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وأولى الحج والفرقان والنمل والسجدة والصاد وحاميم السجدة والنجم وانشقت وإقرأ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باب سجود تلاوت، تلاوت کے سجدوں کا باب۔ سجدہ حکم ہے، تلاوت سبب ہے۔ حکم کی اضافت سے ہے اس کے سبب کی طرف، اور یہی اصل ہے اضافت میں کہ حکم کی اضافت سبب کی طرف ہو، اس لیے کہ یہ اضافت اختصاص کے لیے ہوتی ہے اور اس کے اقوا وجوہ سے ہے، اس لیے کہ اضافت ہے اختصاص کے لیے، اور اس کے اقوا وجوہ سے اختصاص مسبب کا سبب کے ساتھ، کیونکہ مسبب پیدا ہوتا ہے سبب کے ساتھ۔ شرط اچھا جی، یہ مصدر ہے طلا بمعنی قرأ کی تلاوت، اور بہرحال طلا بمعنی تابعہ، اس کی مصدر طلو ہے جیسے علو، اور تلون بھی بر وزن حمل آتی ہے، تلون تلون بمعنی تابع ہونا، اور تالی اندے کولے پیچھے تے اے وے تلاوت، تلا یتلو تلاوت کرنا مصباح۔ اور علامہ نے فرمایا تلاوت کا سجدہ، اور نے ذکر کیا سماع کو، باب سجود تلاوت و سماع نے کہا، اس لیے کہ مختار سبب تلاوت ہے فقط سامع تالی قاری واسطے بھی تے سامع واسطے دونوں واسطے سجدے دے وجود دا سبب تلاوت ہے، اور اس لیے کہ تلاوت سبب ہے سماع کے لیے بھی، تو پس ذکر تلاوت کا مشتمل ہے سماع پر من وجہ، پس اکتفا کیا اسی کے ساتھ۔ اور تلاوت کے ذکر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر لکھا اس نے سجدے کی آیت کو یا جوڑ کیے اس کے تہجی کی اس کی، تو لم یجب، اس طرح سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ قالہ السید وَهُوَ الْأَصْلُ، ہوبا دا مرجع و اضافت، تے ضمیر مذکر لائے، ضمیر نظر کرتے ہوئے خبر کی طرف، خبر الاصل مذکر ہے، وَأَقْوَى وُجُوهِهِ یعنی وجوہ الاختصاص، اختصاص کے وجوہ کا اقوا جو ہے، تو ہی ضمیر کا مرجع اختصاص۔ اچھا جی، وَوُجُوهُهُ الملک، اور اس کے اختصاص کے وجوہ سے اور بھی ہیں کیا؟
ملک، استحقاق، یہ بھی اضافت کے اختصاص کے لیے ہوتی ہے۔ لِأَنَّهُ حَادِثٌ، یہ جو ہے نا یہ علت اس لیے کہ حکم پیدا ہوتا ہے سبب کے ساتھ، یہ علت ظاہر ہوتی ہے علت مع معلول کے ساتھ، بلکہ وہ اقوا ہے باوجہ تاثیر علت کے برخلاف سبب کے۔ پس اگر کہتے نا وَمِن اقوا وجوہہ تو لکانہ اولا، لیکن اصول شاشی میں آپ نے پڑھا ہے کہ فقہا علت پر بھی سبب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اکثر جی۔ اچھا جی، لیکن وہ فرق تھا علت میں سبب میں۔ تیسری چیز کیا تھی؟ علامت، شرط، چار چیزیں سارنا، علت، سبب، شرط، علامت۔ علامت کی تو اتنی بحث نہیں کی تھی، لیکن تین چیزوں کی بحث ٹھیک کی تھی۔ کس کی؟ حکم شرعی کی شرط، حکم شرعی کا سبب، حکم شرعی کی علت۔ آئی گل یاد؟ اچھا جی واپس چلو۔ اور شرط سجود تلاوت کی طہارت عن الحدث والخبث ہے، اور نہیں جائز سجدہ تلاوت کے لیے تیمم بغیر عذر کے۔ عذر ہو کہ جنہ عذراں دی وجہ تو نماز تیمم نال پڑھنی، اور استقبال قبلہ اور ستر عورت، یہ سارے کی نے دیا شرطاں نے۔ او ویکھو بشرطها، اگر علامہ فرماتے جیسا فرمایا سید نے کہ سجدہ تلاوت کے شروط نماز کی شرطیں ہیں مگر تحریمہ اور مگر تعیین کی نیت، تو عبارت مختصر بھی ہوتی جامع بھی ہوتی۔ چلو بالخبث یعنی مانے، بے اینی گندگی جڑی مانے ہوئے تے اور نجاست خفیفہ تے غلیظہ دا معیار اپنا اپنا ہے جی۔ سنی ہوں اے اینی خبث حدث تے ذرا بھی ہوئے تے وضو ٹوٹ جاندہ ہے تے نجاست دے بارے چ تفصیل ہے۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور رکن سجدہ تلاوت کا رکھنا پیشانی کا زمین پر، کی کرنا؟ پیشانی کا رکھنا زمین پر۔ اینو ویکھو، اگر کہتے جیسا کہ فرمایا سید وغیرہ نے، اور رکن سجدہ تلاوت کا رکھنا ہے پیشانی کا زمین پر، یا رکوع یا وہ جو قائم ہو مقام ان دونوں کے اشارے سے مریض کے لیے، یا وہ جو تلاوت کرنے والا ہے دابہ پر، تو البتہ اولا ہوتا، کیونکہ سارے وچ آ جاندے نا۔ ہن اندے نال تے صرف وضع الجبہ علی الارض ہے، کیونکہ جی اچھا ہن ایک منٹ ہو جا بھئی اندے نال صرف ایک آیا ہے، تے باقی تے ہن جڑا نا وہ ایت ختم کر کے رکوع وچ چلے جاؤ تے سجدے دی نیت کرو تے وچ بھی سجدہ ہو جاندا ہے، وہ بھی ہو گیا۔ مریض اشارے نال کرے ہو گیا، سواری پر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو وہاں اشارے سے کرے تو نفل پڑھ رہا ہے سواری پر، نفلوں میں اس نے سجدے کی آیت پڑھی ہے تو وہاں اشارے سے سجدہ کر سکتا ہے، تو بہرحال لکانہ اولا۔ ایک منٹ، اور ظاہر اس کا یہ ہے کہ پیشانی کا مسئلہ جی، مسئلہ بڑا اہم۔ اچھا گو ویکھو، استقبال قبلہ حالت اختیار ہے، اور جہت القدرت عند العجز، قبلے کی طرف منہ تب ہے جب حالت اختیار ہو۔ تو اگر سواری پر بیٹھا وہ نفل پڑھ رہا ہے جی، تو جدھر نماز کے سجدے جدھر منہ ادھر جائز ہے تو سجدہ تلاوت بھی ادھر ٹھیک ہے۔ تن کرے جے اے جڑے کہنا وضع الجبہ علی الارض، ظاہر اس کا یہ ہے کہ رکھنا پیشانی کا کافی ہے، اگرچہ نہ ہو سجدے کی حایت پر۔ بظاہر یہ معنی
صرف پیشانی رکھی تو سجدہ تلاوت ہو گیا. بائیں طور کے رکھا پیشانی کو نائم نے, لمحہ پیا تو پٹھا ہو کے تو انج کر کے سر رکھ دیتا ہے. لمحہ پیا تلاوت کردا پیا اوویں پاسا مار کے تو قبلے والے پاسے سر تھلے لا دیتا ہے تے لمحہ پیا میرے کو پتہ لگا بھی ہو گیا. اچھا جی, یا اٹھانے والا ہے اپنے قدمین کو زمین سے, بظاہر اے معنی بنتا ہے لیکن جزمی بات یہ ہے کہ نہیں کافی سجدہ تلاوت سے مگر حایت معلومہ کے ساتھ جڑی سجدے دی ہے وے. اور صفت سجدہ, صفت اس کی کیا ہے, شرطیں کیا ہے, رکن کیا ہے, صفت کیا ہے. اور صفت سجدہ تلاوت کی وجوب علی الفور فی الصلاۃ, اگر نماز کے اندر تلاوت کی ہے سجدے والی آیت تو اسی جگہ پر کیا کریں, سجدہ کرے, یہ واجب ہے, یہ ہے واجب علی الفور. اور تراخی پر ہے اگر ہو وہ سجدہ تلاوت غیر صلاتیہ, نماز کے علاوہ تلاوت کی ہے تو واجب ہے لیکن علی التراخی ہے. او دیکھو علی الفور یعنی فور تلاوت, فور ظاہر اس کا یہ ہے کہ اگر اس نے مؤخر کیا سجدے کو رکعت ثانیہ تک یا نماز آخر دے لے گیا تو کہ یہ آثم گنہگار ہوگا, کیونکہ واجب کا خلاف. شرع میں فرمایا ہے جب مؤخر کر دیا اس نے سجدہ حتیٰ کہ لمبی ہو گئی تلاوت تو ہو جائے گا سجدہ قضا اور گناہگار ہوگا. جی پھر فرمایا وقضا, اور اسی طرح کورہ تحریمن, مکروہ تحریمی ہے صلاتیہ کی تاخیر قرات کے وقت سے. جی تو چونکہ وجوب علی الفور ہے تو وجوب کا خلاف کیا ہوتا ہے, اس لیے کہا. جی توجہ, وعلی التراخی ان کانت غیر صلاتیۃ, لیکن تراخی کا مطلب یہ نہیں کہ موجہ نے لیکن مکروہ ہے تاخیر سجدے کی تنزیہ, جیسا کہ ان قریب آگے آ رہا ہے. جی واپس چلو. اور حکم سجدہ تلاوت کا واجب کا سکوت ہے دنیا میں, جس لئے کر لیا نا دنیا وچ جڑی شے واجب ہوئی سی وہ کی ہو گئی ہے, ساکت ہو گئی ہے, اور پانا ہے ثواب کا عقبہ میں. کس میں, اے دا حکم ہے سجدہ تلاوت دا. اچھا جی, پھر اگلا متن دا ربط. پھر شروع ہوئے مصنف علیہ رحمہ سبب کے بیان میں. پس فرمایا سبب سجدہ تلاوت کا سجود مذکر ہے نا, سبب سجود کا تلاوت ہے تالی پر اتفاقاً, اس میں تو اتفاق ہے. تالی پر سجدہ واجب اس لیے ہوا ہے کہ اس نے تلاوت کی ہے, اس نے تلاوت کی ہے. اور سامع پر صحیح میں, صحیح سامع کے بارے میں صحیح ہے کہ سامع کے اوپر سجدے کے وجوب کا سبب سماع نہیں ہے بلکہ تلاوت ہے, تلاوت ہے, سمجھے ہو, بلکہ تلاوت ہے. دوجا قول گون ہے. اور سماع شرط تلاوت کے عمل کی اس کے حق میں, لہذا سماع جو ہے نا وہ کیا ہے, شرط ہے تلاوت کے عمل کی اس کے حق میں. جی اے شاباش ہے. جی توجہ کریں. جی مسئلہ وہ جڑا پڑھ رہے ہیں اصم, جب تلاوت کرے سجدے کو یعنی سجدے کی آیت کو اور نہ سنے, ڈورے نے پڑھی ہے لیکن آپے
واجب ہے اس پر سجدہ، واجب ہے پر سجدہ سجدہ۔ ان دے نال ذرا کرنا شرح پڑھ لو جی۔ اور فی صحیح بعض نے کہا ہے سامے کے حق میں سبب سما ہے، اے دوسرا قول ہی سنیں، لیکن صح یہ ہے کہ سامے کے حق میں بھی سجدے کے وجوب کا سبب تلاوت ہے۔ تلاوت ہے۔ اچھا آخہے نا سوم تو واجب آندے نے فی صحیح ہو گیا نا، مناسب تھوڑی زیادتی کرنی تھی یا مسئلہ پورا نہیں ہویا اوے وے، اور نئی واجب سجدہ بندے پر اپنے غیر کی تلاوت کے ساتھ، اسام میں نا اسام انہیں نہیں پڑھیا دوسرے پڑھے ہے، تینے تو سنیا کوئی نہیں، اگرچہ دیکھ رہا ہے اس کو جو سجدہ کر رہا ہے تاہم یہ ستے واجب نہیں ہے، جڑا کون ہے اسام میں اسام میں جی۔ اے گل بھی دو مسئلے پورے ہون ہوئے جی۔ واہ اور وہ یعنی سجود تلاوت واجب ہے جی۔ ہن شروع ہونے لگا کام، سجدہ تلاوت شرن کی ہے، واجب ہے۔ اے واجب کیوں ہویا؟ اس لیے کہ یہ سجود یا شان یہ ہے کہ یا امر سری ہے سجدے کے ساتھ، جڑیاں ایتاں نے نا انہاں وچ امر ہے سجدہ کرو، جڑی 14 ایتاں نے نا انہاں وچ کچھ تے او نے کہ جنہاں وچ امر ہے سجدہ کرو، کی کرو، سجدہ کرو، لہذا واجب ہویا۔ جی۔ یا متضمن ہے کفار کے استنکاف کو، کس کو؟ کفار کے استنکاف کو، نک چڑھانا مطلب انکار کرنا، تو ان میں ذکر ہے کہ کافروں نے سجدے کرنے سے انکار کیا، لہذا مسلمانوں ضمن جے امر آ گیا مسلمانوں تسی کرو، کرو، اس وجہ تو واجب۔ واجب ہے۔ یا امتثال انبیاء ہے، یا وہ مقام ایسے ہیں کہ وہاں انبیاء نے سجدہ کیا، مثلا داؤد علیہ السلام نے ایک جگہ سجدہ کیا، وہ مقام آ رہا ہے، تو یہ ہر ایک ان سے واجب ہے، ہر ایک ان سے واجب ہے، واجب ہے، لیکن یہ واجب التراخی ہے عند محمد، واجب علی التراخی عند محمد، اور ایک روایت ہے امام صاحب سے اور یہی مختار ہے، یہی مختار ہے، اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور وہ بھی روایت امام صاحب سے کہ واجب الفور ہے جی۔ اے دو قول آ گئے، جڑا نماز تو باہر ہے، جڑا نماز تو باہر ہے، ان دے بارے اندہ محمد واجب التراخی ہے تے اندہ ابی یوسف واجب الفور ہے۔ شرح ویکھو، لِأَنَّهُ ویندے پہ یعنی سجود تلاوت، اور یہ مضاف حذف مضاف پر ہے، یعنی سجود تلاوت کے وجوب کی دلیل، اے مطلب ہے سجود تلاوت کے وجوب کی دلیل، استنکاف الکفار عنہ، یعنی سجود، اے امتثال عطف ہے اس کا استنکاف پر۔ اچھا جی جڑے تینے نے وَكُلُّ مِنْهَا یعنی امر، یعنی امتثال امر اور استنکاف کفار، یعنی مخالفت کرنے کفار کی، سجدہ کرو، اور امتثال انبیاء یعنی اقتداء بالانبیاء علیہ السلام، سارے کام کی نے اب بابے نے ذرا گل کھول دیتی، اور باقی اند نے نئی مخفی وہ شے جو اس عبارت میں ہے کمزوری سے، اور سنے جے، اور وہ جو شرع میں ہے وہ اولا ہے، اتھے نفذات کی تھی بابے ہم کمیں فرمایا، اور سنے جے اتھے امداد الفتاح اے عبارت اس لیے کہ سجدے کی آیات 3 قسم پر ہیں،
ایک قسم اس میں امر سری ہے جی اور ایک قسم متضمن ہے کافروں کے انکار کو. جس وقت حکم دیے گئے وہ سجدے کا، اور ایک قسم اس میں حکایت ہے انبیاء علیہ السلام کے امتثال کی سجدے کے ساتھ. اور ہر ایک کون امتثال، اقتداء، مخالفت الکفار، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. مگر یہ کہ دلالت کرے کوئی دلیل سجدے کے عدم لزوم پر، مگر یہ کہ دلالت کرے دلیل سجدے کے عدم لزوم پر. اچھا سوال ہے وے تے پھر یہ تو قرآن پاک وچ موجود ہے تے پھر وہ سجدے دا حکم ہے تے اے امتثال انبیاء دا کفار دی مخالفت ہے تے پھر تو فرض ہونے چاہیے نے. اے تا فرض ہونا چاہیے. واجب کیوں نے؟ جی واجب کیوں نہیں؟ لیکن دلالت ان کی اس مسئلے میں ظنیہ ہے. جی دلالت ان کی اس مسئلے میں سمجھا ہے. وہ ہے کہ جتھے جتھے سجدہ ہے نا سونے جتھے جتھے سجدہ کیتا ہے، ہن سونے ایتھے سجدہ کیتا ہے، یہ قرآن نال نہیں ثابت ہے، حدیث ہے. نہیں سمجھی گل؟ جی بے سونے ایتھے ایتھے سجدہ کیتا ہے. یہ صحابہ پاک نے دسیا نا تے کی ہے حدیث حدیث نال پھر وجوب ثابت ہوندا. خلاصہ ہے حدیث نال اے مطلب ہے جی. پس ہوگا ثابت وجوب نہ کہ کیونکہ اسی اپنے تا اتنے بھی جتھے جتھے لفظ سجدہ آوے اوتھے سجدے کریے کرنا تو اوتھے جتھے سونے کیتا ہے تے جتھے سونے کیتا ہے او گل ساڈے تک پہنچی حدیث نال. سمجھی جی گل تے حدیث کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. اے مطلب ہے جی. اچھا جی التراخی عند محمد رحمہ اللہ. اتھے تے ایویں نا کہ بیندا محمد تراخی ہے تیندا بھی یوسف ہے. واجب الفور وہ شے جو نہر میں ہے عکس ہے اس کا جو یہاں ہے، کیونکہ نہر میں بنایا قول بالفوریت قول محمد اور قول بالتراخی قول ابی یوسف. جی خیر صرف گل دسی نے بہت انج لکھا ہے. فرمایا کہ مناسب ہے یہ کہ ہو ثمرہ اس کا اسم میں اور عدم اسم میں، یعنی اگر وجوب التراخی ہوئے سال 2 سال لیٹ کرے تو گناہگار نہیں، تو جے وجوب الفور ہوئے تو پھر لیٹ کرنے نال گناہگار ہے. بے ایتھے ثمرہ نکلے گا. وہ جڑا اختلاف ہے بے واجب الل یا واجب التراخی، لہذا بھی ثمرہ یہ ہے کہ بھئی نکلے گا گناہ میں. اگر واجب الفور ہو تو گناہگار ہوگا لیٹ کرنے میں، اور اگر واجب التراخی ہو تو نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر ادا کرے اس کو بعد مدت کے تو ہوگا ادا کرنے والا اتفاقاً نہ کہ قضا کرنے والا. اس میں اتفاق ہے 10 سالہ بعد سجدہ کرے تو تامی ادا کرنے والا ہوگا، قضا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اگر وجوب التراخی کا قول ہو تو پھر گناہگاری نہیں. توجہ جی. اور روایت عن الامام خبر ہے مبتدا محذوف کی تقدیر ہوا، یعنی یہ جو قول محمد ہے نا عندہ محمد یہ روایت ہے امام صاحب سے، اور یہی مختار ہے. یہی مختار ہے کیڑی گل کے واجب التراخی. اس تے ہن دلیل سنو مختار ہونے ہوتے. اس لیے کہ وجوب کی دلیل مطلق ہے وقت کی تعین سے. جنہ حدیثاں نال ثابت نے نا بے ایتھے تے سجدہ واجب ہے انہاں وچ وقت دا ذکر مطلق ہے. سنیں اور مطلق امر نہیں تقاضا کرتا کس کا. وہ بڑی باس بڑی سجے وہ سور شاشی چو بلا جب
لہذا پس واجب ہوگا کس میں وقت غیر معین میں، اور متعین ہو جائے گا سجدہ بندے کی تعین کے ساتھ فعلاً، جس وقت کرے گا نا ہن اس وقت کی ہو گیا ہو بھی ہن اے وقت سی اندا، ویسے تو وقت مطلق ہے تے جس وقت بھی کرے گا وہ وقت اوندا ہو گیا، جویں قضا دا نماز دا وقت مطلق ہے نا تے جس وقت قضا کرے گا نا وہ جڑے مکروہ وقتاں تو علاوہ وہی اوندا وقت ہو جائے گا۔ اچھا جی توجہ، اور تضییق وقت والا مسئلہ محض مضیق ہو جاتا ہے وجوب بندے کی عمر کے آخر میں، جیسا کہ باقی واجبات موسع کا قانون ہے، جس لئے دنیا تو جان لگا تو ہن وقت ختم، بالکل وقت تنگ ہو گیا، ہنے کر سکتے ہیں اللہ اللہ۔ اچھا جی مسئلہ جی، اور نہیں واجب نیت سجدات کی تعین کی، کہ بندے دے ذمہ سجدے نے بہت سارے، اے میں نامے والا کرن لگا ہاں، اگاں کیڑا ہے اے میں 13ویں والا کرن لگا ہاں اگاں، اے بھی ضروری نہیں، مثلا سارا قرآن شریف پڑھے ہے نا تے 14 سجدے کر دے وے بغیر اس تعین دے کے نامے والا ہے کہ 13ویں والا ہے تے ٹھیک ہے، اے سمجھ گئے ہو۔ اور نہیں واجب محتضر پر صابہا، انشاءاللہ کتاب الجنائز آ رہا ہے جن دا وقت آخری انہوں نے محتضر کی جن دی کول موت دا وقت حاضر ہو گئے، تے اس سجدیاں دے بارے وچ انہوں وصیت واجب نے پیچھے تو پڑھے ہے نا ہوئی لائسکات کہ بھول گیا واجب ہے نا، نمازاں روزیاں حج دے بارے تے ان دے بارے وصیت ایسو وصیت کرنی، بعض نے کہا ہے واجب ہے، بعض نے کہا ہے اللہ 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 قضا فی شرف قولہ فی الصلاۃ۔ واپس چلو، اور پیچھے ہے نا 2 قول واجب التراخی واجب الفوت، اگر نہ واجب ہوا ہو بندے کی تلاوت کے ساتھ نماز میں، نماز وچ تلاوت نال نہیں واجب ہویا بلکہ نماز باہر، پھر اے 2 قول نے سنے، اگر نماز وچ ہویا ہے تو اوتھے ہی واجب ہے، وجہ ایتھے کیوں فوراً واجب ہے؟ اس لیے کہ سجدہ تلاوت ہو گیا ہے جز نماز سے، اے جدو بچ پڑھیا تو ہن جویں قرات نماز دی کی بنی ہے جس نے نماز پڑھی ہے تے سجدہ بھی کی بن گیا، لہذا نہ قضا کیا جائے نماز سے خارج، اے ہن نہ تو کسی اور نماز وچ قضا ہو سکتا ہے نہ نماز تو لہذا پھر واجب ہے فوریتاً فیہا، باقیاں وجتے انہیں بھی بعد قضا ہو سکتے ہیں تو اے تے اتھی ہونا ہے، ان دی تو کوئی اور تھاں کوئی نہیں، کیونکہ پیچھے پڑھیا نہیں جی 2-4 مسئلے، بس سجدہ تلاوت رہ گیا، نماز پڑھ لی چلا گیا تو بس ختم ہو گیا جی، توبہ کرے جی۔ اور غیر اس کا واجب ہے موسع، جو تلاوت نماز میں نہیں ویسے تلاوت سے واجب ہوا وہ موسع ہے، وہ بعد میں ٹھیک ہے، یہ بعد میں ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی انہوں ایک ویکھے نا فی الصلاۃ، یعنی کس میں قیام میں، اے ذرا مسئلہ سمجھا جائے، بڑا اہم مسئلہ جی، یہ جو سجدہ تلاوت نماز میں واجب ہوگا نا جب کھڑے ہو کر، کھڑے سے مراد ہے بھی قیام دی حالت، قیام کھلو کے بہ کے لمے پے کے جڑی قیام دی حالت ہے مطلقاً سن دے ہو، اس میں اگر تلاوت کرے تو سجدہ آ جائے تو پھر اس پر واجب ہے اس کا کرنا کھلو کے نہیں کرنا سجدے وچ، اس لیے ہن سنیا جی، اس لیے کہ اگر تلاوت کی
آیت سجدہ کی کس میں؟ یا سجدے میں یا تشہد میں یا قومے میں، اس لیے نہیں لازم اس کو سجدہ ان تھاواں تے کدے سجدے دی آیتاں پڑھے نا تے واجب نہیں، لازم نہیں۔ اس لیے کہ بندہ روکا گیا ہے قرات کرنے سے ان اماکن میں۔ کیڑے اماکن؟ رکوع، سجود، تشہد۔ اور قانون سنیا جے فقہ دا اصول، تصرف المحجور لا حکم لہ، کی تصرف المحجور لا حکم لہ، جس کو جس کام سے روکا گیا وہ کام کر دے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہوتا، یعنی اون دے ذمہ ہوندا ہے جی، اون دے ذمہ ہے جی۔ یہ بہت بڑا قانون جی۔ مثلا وکیل ہے، انہوں موکل نے روک دیتا ہے، ہوں اگر وہ کچھ کرے گا تو وہ اندے اپنے ذمے ہوئے گا، موکل دے کھاتے چ نہیں پوے گا جی۔ سنے اسی طرح اے ہن ویکھو نا پتر جی، انہوں سمجھو، تھوڑا جا غور کرو کہ یہ جو بدعات و خرافات ہیں وہ شرن مولوی جی محجور ہیں، شرن محجور ہیں۔ ان پر شرعی حکم لگانا کہ یہ شریعت ہے، ثواب ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لا حکم لہ، لا حکم لہ، ادھر غور فرما لو، لا حکم لہ۔ ہو سندا مولی ندیم کوئی نشان لاندے رہندے ہو کہ کوئی نہیں؟ مہربانی یہ قانون نے تے انہوں دھیان رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، فتاجب فوریتاً فیہا، حتیٰ کہ اگر لمبی کر دی تلاوت تو ہو جائے گا سجدہ کیڑی شے؟ سلام تو پہلا کر سکتا ہے اور گناہگار ہوگا، پس مکروہ ہوگا کون؟ فیکرہ تحریماً تاخیر الصلاۃ عن وقت القراءۃ، پس مکروہ ہے تحریماً مؤخر کرنا کس کو؟ عطیہ کو قرات کے وقت سے۔ صلاتیہ سجدہ نماز والا نہیں، صلاتیہ تو مراد ہی تلاوت والا ہے، ان دی نہیں بحث چلدی پہ، یہ تھی مراد ہے بھی تلاوت تو انہوں کی کر دیتا، مؤخر کر دیتا تے کی ہے تحریمی ہے، تے سجدہ سال تو پینا وہ تو وکھرا مسئلے پڑھ چکے ہو جی، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، اور یہ بات منافی ہے اس کے کہ ظاہر کیا اس کو حاشیہ درر میں اپنے قول سے، کیا ہونا، اور جائز ہے یہ کہ کہا جائے واجب ہے صلاتیہ موسام بنسبت نماز کے محل کے، جیسا کہ اگر تلاوت کی اس نے سجدے کی اپنی نماز کے اول میں، سجدہ کیا نماز کے آخر میں جی، بھی اتھے جو کوئی دسیا ہو اس دے منافی ہے، تے بھئی واجب ہے صلاتیہ موسان، واجب موسان نہیں ہے، واجب الفور ہے، سنیں ہی اے حاشیہ درر بھی علامہ شرم بلالی دا ہے، تاں پہ آندھنے بھی اتھے جڑی گل ظاہر کیتی نہیں وہ اس گل دے خلاف ہے جڑی اتھے پہ دس دے نے۔ اچھا جی، جیسا کہ اور منافی ہے اس کے کہ ذکر کیا اس کو سید نے علامہ شرم بلالی سے کہ سجدہ تلاویہ کی تاخیر مکروہ تنزیہ ہے، اے دو میں گلیں اس گل دے منافی نے، اے تاخیر کی یہ مکروہ تحریمی، تے درر دے گل دے مطابق ہے کہ بھی کچھ بھی نہیں، تے سید نے جو ذکر کیا علامہ شرم بلالی سے وہ یہ ہے کہ تاخیر ہاں، اور دور میں ہے اور قضا کر لے بس گل مک گئی، یعنی اصل فتوی ایسے دے جڑے پچھلی گل پڑھی جے یہ دوجیاں دو گلاں نال دسیاں نے بے انج بھی ہے وے جی، دور میں ہے اور قضا کرے سجدہ تلاوت کو جب تک نماز کی تحریمہ میں اگرچہ سلام کے بعد، منافی نہیں لے آندا تو پھر سجدہ تلاوت کرے گا تو جو کچھ اوقات دا عرشہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ کرے گا۔ اور ایک قول دے مطابق کہ بھی فرض نہیں ختم ہویا چونکہ واجب تے واجب نے اپنے اعلیٰ نو ختم نہیں کیتا،
لیکن مختار یہ سی بھی کی ہو گیا تو فرض اٹھ گئے دوبارہ قاعدہ کرنا یاد آیا سلاتیاں نال تے بل اتفاق ہے تے تلاوت والے دی گل سی اچھا جی اور وہ کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے حاشیہ درر میں ان سمجھائی جی ان دا اپنے اس حیثیت سے کہ نئے معارض وہ کس کے نس کے جڑی اتھے وے جی واپس چلو اور لیکن او نماز تو باہر ہے تا بھئی او جڑا ہے نا بھئی واجب علی الفور نہیں بلکہ علی التراخی اور لیکن مکروہ ہے تاخیر اس کی یعنی سجدے کی تلاوت کے وقت نماز بچ نہیں مطلقاً تلاوت کے وقت سے اصح میں جب کہ نہ ہو وہ وقت مکروہ تو ان تاخیر مکروہ نہیں جی اس لیے کہ لمبے بقرات تنزیہ کیوں ہے لمبے زمانے کے ساتھ کبھی بھول جائے گا اس کو ہائے جتھے باقی تباہیاں ہو گئیں ساریاں پس مکروہ ہے تاخیر سجدے کی تنزیہاً اور ویکھو فی الاصح ہے بعض نے کہا ہے لا یکرہ اچھا اذا لم یکن مکروہن برج یعنی جب نہ ہو وقت تلاوت کا کیڑا وقت بائیں طور کے ہو وہ اوقات ثلاثہ میں سے ایک تو پس نہیں مکروہ تاخیر سجدہ تلاوت کی تلاوت سے سجدے کی تاکہ ادا کرے اس کو وقت کامل میں اچھا جی مسئلہ جی اور واجب ہے سجدہ اس پر جس نے تلاوت کی آیت سنا جی درا حال کے مکلف ہو نماز کا جی جس نے بھی آیت سجدہ تلاوت کی نا اس پر کیا ہے سجدہ واجب ہے لیکن درا حال کہ وہ کیا ہو اس کا مکلف ہو جس حالت میں وہ سجدہ کر رہے ہیں نا اس وقت وہ نماز کا مکلف ہو تب واجب ہے اور نہ ہو وہ مقتدی نہ ہو مقتدی اگر امام دے پیچھے آئے تو سجدہ پڑھ جائے تو واجب کوئی نہیں ہے گا اچھا تے نہ ہی اور ہو بھی کتھے رکوع کے اور سجود کے اور تشہد کے غیر میں یہ ساریاں قیداں جے نال کیوں با وجہ حجر میں نہیں منع با وجہ حجر کے ان جگہوں میں قرات سے پیچھے جو مسئلہ گزرے ہیں جی اچھا جی اور ویکھو وہ قیداں دے فائدے ولیسا مقتدین اور نہ ہی نائم ہو ستیاں پڑھ گیا آیت تلاوت ستیاں سارا قرآن شریف پڑھ جائے تو سجدے کو نہیں واجب اس بلا مسئلہ سمجھ آ گیا جناب یہ مکلف بالصلاۃ اتنے وضاحت آ نہیں کیتی کہ اگے پھر مسئلہ ایک باری آ رہا ہے جی وہ وضاحت آ جاندی ہوندی دھیان کرے جی اور اگر تلاوت کی اگرچہ تلاوت کرے اس کو فارسی میں اتفاقاً سمجھے یا نہ سمجھے سنی گل تو او جڑے نا اندر صرف حاشیہ پڑھ لو مراد فارسی سے غیر عربی یعنی قرآن دا کسی اور زبان چ ترجمہ پڑھے ہے اے مطلب ہے انگریزی فارسی ہندی پنجابی کوئی بھی زبان ہے جی پشتو تے اوندے تے کی ہے پڑھنے والے تے واجب ہے سمجھے یا سمجھے با وجہ ہونے اس کے قرآن من وجہ کیے قرآن بن وجہ او ویکھو نوڑ پہلی بادشاہ پڑھے سی بلو طلا بالفارسیہ پس واجب ہے سامع پر جب خبر دیا جائے سامع اس کے ساتھ سامع نو تالی نے دس دیتا ہے بھی اے جڑا میں ترجمہ پڑھیا ہی نا اس آیت سجدہ دا ترجمہ ہے تو ہن سامع تے بھی واجب ہے اچھا جی اس فاہم علم یا فہم تالی دی گل ہی قال فی الجوہر بہرحال وہ جو کریں جے سامع کے حق میں
پس اگر ہو قرات بالعربیہ تو واجب ہے سامع پر سمجھے یا سامع نہ سمجھے بالاجماع. سمجھیے. جی. اور اگر ہو قرات فارسی میں تو لازم ہے سامع کو بھی اگرچہ نہ سمجھے عند الامام. عند الامام یہاں بھی وہی فتویٰ ہے. اور عندہما نہیں لازم مگر جب کہ اور روایت کیا غیر رجوع امام صاحب کا صاحبین کی طرف اور اسی پر اعتماد ہے بھی ان کو دسے یا آپ سمجھے تو پھر جی. اچھا وہ کہنا من وجہ قرآن او کی میں یعنی نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف. معنی تو قرآن کا ہی ہے تو نہ کہ من وجہ نظر کرتے ہوئے نظم کی طرف. نظم قرآن نہیں ہے. پس معنی کے اعتبار سے واجب ہو. معنی کا اعتبار واجب کرتا ہے کس کو؟ اور نظم کا اعتبار نہیں واجب کرتا. لہذا واجب ہے احتیاطاً واجب ہے. واجب ہے. اللہ 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 اللہ. واپس جی. اور پڑھنا سجدے کے حرف کا ہونے وے کہ بھی کنا پڑھیے تو سجدہ واجب ہے. اور پڑھنا سجدے کے حرف کا باوجود ایک کلمے کے جو اس سے پہلے یا اس سے بعد ہے ان آیات سے جو واجب کرتی ہیں کس کو؟ مثل یعنی پڑھنا ایک حرف کا مثل آیت کے جو پڑھی گئی ہے بے تمام جی میں پوری آیت پڑھنے نال سجدہ واجب ہے نا ایویں اس آیت میں جڑا لفظ سجدہ ہے نا جتھے لفظ سجدہ جتھے لفظ سجدہ جنیاں میں آتا ہے جو لفظ سجدہ ہے جے وچ اس تو ایک کلمہ پہلے یا ایک کلمہ بعد ملا کے پڑھے ہے تو اندھ نال سجدہ پہ جاندہ ہے. جی میں پوری آیت پڑھی ہے سجدے دی تو سجدہ پہ جاندہ ہے. فی صحیح ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں واجب ہوتا مگر یہ کہ پڑھے اکثر سجدے کی آیت کو ساری پڑھے یا اکثر پڑھے تو تا ہے تے اے نا جی کی لائے او بیکھو وہ میرے یارو وقرات و حرف سجدہ تے یعنی کلمہ جو دالا ہے کس پر اور جڑے وچ کوئی حافظ نہیں جی انہوں نے پتہ ہی ہے نا. اچھا جی یا بعد اس کے وہ شے جو جوہرہ میں ہے کڑی ہے صحیح ہو. صحیح یہ ہے کہ جب پڑھا اس نے سجدے کا حرف تو مراد کلا سین نہیں وہ کلمہ جن دے وچ سجدے ذکر ہے اور اس سے پہلے ایک کلمہ اور اس کے بعد ایک کلمہ تو واجب ہے سجدہ وگرنہ نہیں. متن وچ وے قبلہ او بعدہ جی اندنے کے اے جنا صحیح یہ ہے کہ ایک کلمہ پہلے تو ایک کلمہ بعد جوڑ کے تین تو ہون کی ہے سجدہ واجب ہے. وَإِلَّا فَلَا وگرنہ پس نہیں. بعض نے کہا ہے شرط ہے پڑھنا آیت کا بے تمام ہاں. بعض نے کہا نصف آیت مع کلمات سجدہ. بعض نے کہا کلمہ سجدہ کلا اینے کول جی اینے کول نے جی سنے جی 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 اللہ اکبر. وکیلا او دھیان ہے اور لا یاجب برابر ہے بھی انہاں کہ نہیں واجب مگر یہ کہ پڑھے کی اکثر آیت سجدہ. برابر ہے کہ ہو اکثر کلمہ سجود سے پہلے یا اس کے بعد یا یہ متوسطہ ہو
اور یہ ایک روایت ہے کن سے اختیار کیا اسی کو علامہ ذیلی نے، تابع ہوئے اسی کے دور میں۔ واپس چلو، اور مختصر البحر میں ہے، اگر پڑھا اس نے وسجد جی اور چپ کر گیا، اور نہیں پڑھا واقترب جی، تو لازم ہے اس کو سجدہ۔ سن دے ہو؟ جی اچھا جی، اے دیکھو تحقیق جان چکا ہے تو کہ یہ اقوال کا ایک ہے، او آخری قول سی او کلمہ سجدہ فقط وکیلا، ایسی کہ نہیں، یہ ان اقوال کا ایک ہے۔ مسئلہ جی ایک گل مک گئی، میں نے کوئی نوی گل نہیں، انہوں قول تم دس دیتے ہیں سارے۔ اچھا جی توجہ جی، مسئلہ اور نئے واجب کتابت کے ساتھ اور نہ نظر کے ساتھ بغیر تلفظ کے، اس طرح تصور جو پڑھ رہے ہیں کہ تصور ہے منہ چ لفظ نہیں ادا ہو رہا ہے، وہ نظر ہی ہے، سنیا جی، انہوں تلاوت نہیں آندے، جیڑی تلاوت نال نماز ہوندی ہے نا اسے تلاوت نال سجدہ پیندا، اس تو تھلے نہیں پیندا جی، اس لیے کہ نہیں پڑھا اس نے اور نہیں سنا اس نے، کن نے جنہیں کتابت کی تھی جنہیں نظر کی تھی بغیر تلفظ، نہ انہیں پڑھے تو نہ انہیں۔ اور اسی طرح تہجی جوڑ کرائے قاری عبداللہ صاحب نے، تو جوڑ کر کے پورے لفظ نہیں پڑھے، صرف جوڑ کر دے گئے، اس نال بھی واجب نہیں ہے۔ پس نہیں واجب قاری پر تو نہیں واجب اس پر جس نے اس کو، کیونکہ یہ تو حروف کی گنتی ہے اور نہیں ہے قرات جی، اور اسی لیے نہیں کافی قرات سے نماز میں، قرات تین آیتاں دا جوڑ کر دیتا ہے، پھر کلمے جوڑ کے نہیں پڑھے، ایک قرات کو نہیں ہوئی۔ اچھا مسئلہ ہے بھی نماز جوڑ کریے نماز تا نہیں فاسد ہوندی، لیکن نہیں فاسد ہوگی اس کے ساتھ نماز، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف موجودہ فی القرآن ہیں، بچ کسے جوڑ کر دیتا نا کسے عید دا تند نال فاسد ہوئے گی۔ ہاں بات تو بات یہ کہہ سکتے ہو بھی قرات میں تاخیر ہوئی یا کوئی ایسا مسئلہ تو سجدہ صاحب ہے کہ نہیں، وہ پھر آپ قیاس کرے جے پڑھے جے، لیکن یہ بھی کہ بندنا نماز فاسد نہیں ہوندی جی۔ خانیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، ایک رجل نے سنی سجدے کی آیت قوم سے، ہر ایک سے ان میں سے ایک حرف جی، سجدے دی آیت سنی ہے ایک پوری قوم کولوں، انہوں نے ایک ایک حرف کر کے پڑھے ہیں، پہلا حرف ایک نے، دوجا تیسرے نے، چوتھے نے میں، تو نہیں ہے اس پر لازم کیڑا جن سنے یہ کہ اس لیے کہ نہیں سنا اس نے اس کو تالی سے، دور میں فرمایا ہے کہ اس سے یہ بات خانیہ دے مسئلے دے مطابق کہ اس مسئلے نے یہ فائدہ دیا کہ تالی کا اتحاد بھی شرط ہے، تالی کا بے پوری آیت ایک کو سنے، حرف ونڈ ونڈ کے نہ سنے تے تلاوت اندے تے سجدہ کوئی نہیں جی، اندے تے سجدہ کوئی نہیں جی، سنیا جی یہ مسئلے بھول جاندے نے، بابے نا کتوں مسئلے تینوں لیا کے کٹھے کر دیتے جی۔ فرمایا بعض فضلاء نے اندی توجیہ کہ احتمال ہے یہ کہ ہو مطلب اس کا معنی اس کا کہ نزالے کا کہ یہ تلاوت نہیں ہے، اور لازم آتا ہے عدم تلاوت سے عدم تالی، جب یہ تلاوت نہیں، کیوں کلا کلا کلمہ پڑھے ہے نا تو کلا کلمہ تلاوت نہیں ہوندی، تو پھر جدوں تلاوت نہیں تو پھر ایک تالی بھی نہیں پایا گیا، پس اس میں اطلاق ہے لازم کا کس پر؟ ملزوم پر۔
تلاوت لازم ہے تو وہ تالی بنے گا ملزوم ہے تو کلا کلا حرف پڑھیا تو وہ نہیں بنے وہ لے پتر ہوں سجدے سارے پہ جانے جی اج سنیا جی ہیں وہ تو ایک قول کے مطابق ہے نا بل اتفاق تو نہیں نا ہوں بل اتفاق پینے جی چلو جی مواضع سجود تلاوت آیات ان کی سجدوں کی آیتیں 14 آیتیں ہیں پس واجب ہو جاتا ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے سجدہ اچھا جی وہ دیکھو نا 14 آندنے اے بے فتح شین اصل پر لغت تمیم جو ہے نا وہ اس کو کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں مال مؤنث عاشر آتا اور تسکین اس کی افصح ہے اور یہ لغت حجاز عشرہ اچھا جی نمبر 1 آراف میں عند قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھ دیں تو سنی رکھا جی سارے نال پڑھی رکھو جی ایک سننے نال پوے تو ایک پڑھنے نال پوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وله یسجدون اب دیکھیں اس میں یسجدون کا لفظ آ رہا ہے نا جی بے شک وہ لوگ تیرے رب کے ان الذین عند ربک لا یستکبرون جو نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے اور تسبیح کرتے ہیں اس کی اور اس کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں اعراف میں کس میں یہ علم ہے سورت کا حکایت کیا ہے اس کو سیبویہ نے جز اول کا حذف شائع ہے بلا التباس اور نئی خلاف اس میں کہ سورت دا علم پورا سورۃ الاعراف ہے کہ یہ سورۃ الاعراف اسی قیاس پر باقی صورتیں ہیں جی سمجھائے نا جی اگر التباس نہ ہو تو ایک جز ٹھیک ہے التباس ہو تو پھر پورا بولنا پڑتا ہے جی اور رعد میں اچھا او اندہ قولہ ان الذین جی اولا یہ ہے کہتے کہ عقبہ آخرہا ان الذین کے وقت نہیں سجدہ بلکہ اس کے آخر میں سجدہ ہے سنیں ہی اے مطلب کیونکہ سجود اس سے فراغت کے بعد ہے کہندے نہیں اسی طرح اگلیاں ساریاں آیتاں وچ بھی یہی سمجھا جی اندہ آ رہے ہیں مراد اس آیت کے اختتام پر اور نحل میں اور رعد میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں خوشی سے اور کرہن اور ان کے سائے صبح اور شام یہ سارے سجدے میں ہیں بَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بندہ تو پہ کھلوتا ہو تو سایہ کی کر رہے سجدہ کر ہیں اور شرم دے وینا پہ آنا کون سایہ کہیں کو سایہ آلے کو کہ دیکھ میں سجدے چ پیا میں سر چینے ہی نہ پیا جی تو چنگا بندہ ہے تو سر چکینا نہیں پیا تو میں سر چینا نہ پیا جی والنحل اور نحل میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور نحل میں جی اچھا جی یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون ایتھے ہی سجدہ ہے نا ہونا ویکھو نا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو معتبر قول ہے پہلے بھی کلمہ ہے تے اگے بھی ہے
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? سجدہ واجب ہو گیا. اسی طرح وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ کیونکہ آیت مک گئی ہے نا. اچھا جی، اور اسراء میں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. او پلے او قرآن سمجھ آوے وہ ٹریے وہ اس پاسے او اللہ دے او بندے او جنت قسم انتظار پہ کر دیجئے. ویکھو آ کیڑے لوگ نے مولوی جی یخرون ڈگ پیندے نے ٹھوڈیاں دے بل روندے ہوئے انہاں دا خشوع و یزیدہم اور وہ قرآن ان کے بڑھا دیتا ہے ان کو عذر و خشوع کے. اے حالت ہے اے بندے او اللہ کدے گئے ہو کیڑے مٹی چ لک گئے ہوئے او کدی نظر آوے انج دا کوئی بندہ ہوئے. اور مریم میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ گر جاتے ہیں سجدم و بکیا. اللہ 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 کدے گئے ہوئے. وَأُولَى الْحَجِّ حج میں 2 لکھے ہوئے ہیں جی اور حج کا اولا حج کا ساڈے نزدیک. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. یہ تو مولوی جی سارے جدو انساناں دی باری آئی تے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. یا اللہ سونا سونے دا سجدہ سجدے دی نعمت نال سونے دا صدقہ سجدے دی نعمت نال نوازی رکھے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. اور جنوں اللہ تعالیٰ سٹ دے وے انہوں چاہ کو نہیں سکدا. وہ پلیو اللہ دی قسم انہوں کو چاہ نہیں دے سکدا. ان اللہ یفعل ما یشاء. ایک باری پڑھ لو بچیو. او بالحج یعنی اولا الحج نہ کہ اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج میں 2 سجدے ہیں. ہماری دلیل وہ ہے جو جناب عبداللہ بن عباس اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے. وہ دونوں فرماتے ہیں تلاوت کا سجدہ حج میں پہلا ہے ثانیہ سجدہ صلاۃ ہے. وہ نماز دے سجدے دا حکم ہے اور تائید کرتا اس کی ملنا اس کا رکوع کے ساتھ. پڑھنا آیت اتنے سجدہ کو نہیں ساڑھے نزی آما نرکعو وسجدو چونکہ اتنے نال مولوی جی رکوع ہے دسدا ہے بھی نماز دے رکوع سجود دا حکم بیان ہو رہا ہے. یہ سجدہ تلاوت نہیں ساڑھی دلیل اے ہے. اچھا جی اگے جی اور فرقان میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ
قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. اے کافراں دا استنکاف اس واسطے سجدہ کرنا ہے. اور نمل میں اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. یہ قرات عامہ پر ہے تشدید کے ساتھ. اسی کی میں پڑھ دیں پڑھو کڈو خیات کتھے جے سورہ نمل 5 تے 26 اللہ یسجدوا للہ کڈی ہے شابت ٹھہریے تھے. اور عند قولہ تعالی اللہ یسجدوا علی قراءۃ الکسائی بالتخفیف تخفیف کے ساتھ. اللہ سنیں جی اللہ یسجدوا وعند قولہ دھیان کریں جی. مجتبہ میں ہے کہ فران کا ماز واجب ہے سجدہ نمل میں امام کسائی کی قرات پر یعنی تخفیف کے ساتھ. اور مناسب ہے یہ کہ نہ واجب و تشدید کے ساتھ اس لیے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے یہ کہ سجدہ نہ کریں لیکن اصح سجدے کا وجوب ہے دونوں. اس لیے کہ یہ سجدہ لکھا گیا ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. آپ جڑا مصحف سی نا اتنے جتھے جتھے سجدہ سی باہر لکھوایا گیا سی ان دے وچ لکھیا ہے لہذا جیڑی بھی قرات ہوئے سجدہ ہے پہندے ہو قضا فی الدرایا. اچھا جی انہوں ذرا پڑھو نا ایک بار. وعند قول تعالی اللہ یسجدوا ان لکھیا مولوی جی کٹھا ہے اللہ اسجدوا اللہ یسجدوا. حکایت کیا ہے اس کو ذیلی نے قیلہ کے ساتھ اور معتمد یہ ہے کہ سجدہ آیت کے پیچھے ہے پورا ہونے کے ساتھ جیسا کہ وہ اول پر ہم بتائیں. قال الفراء لأنہ اس لیے کہ یہ امر بالسجود ہے لہذا اس کا امتثال واجب ہے. اور کہنا لأنہ معنی زین لهم الشیطان اب نہیں صحیح تعلق اس کا پیچھے یہتدون کے ساتھ اس لیے کہ معنی اس پر پس وہ نہیں ہدایت پاتے عدم سجود کے لیے اور وہ نہیں ظاہر محض نفی کی گئی ان کی ہدایت کی سجدے کے لیے نہ کہ ان کے عدم کے لیے کہ وہ سجدہ کرنے کی ہدایت نہیں ان کو جی. تو لہذا یہاں سجدہ ہے اس لیے کہ لکھا گیا یعنی سجود بغیر تفصیل کے کندے وچ مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا مصحف عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پس تقاضا کرتا ہے کس کا وجوب کا اور ہوگا لا قرات تشدید اس قسم سے کہ متضمن ہے کفار کے انکار کو سجدے سے پس واجب ہوگی ان کی مخالفت جڑی بھی قراتوں میں سنیں جی. اچھا جی. اور سورہ سجدہ میں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون اچھا جی. اور سعاد میں
اور سعاد میں کتھے وے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. جی یہ وہ اولا ہے بھی ایتھے سجدہ کرنا ہے. کتھے وہ حسنہ ایتھے لکھے ہیں. یہ وہ اولا ہے اس سے جو کہا ہے ذیلی نے کہ واجب عند قولہ وخر راکعا واناب. سنیں جی. اور ان کے بعض کے نزدیک عند قولہ تعالی وحسن مآب لما نذکرہ لما بوجہ اس دلیل کے جس کو ہم ذکر کریں گے. وہ دلیل اگوں آ رہی ہے وہ یہ بھی ایک ایت پڑھنے نال تاخیر نہیں ہوندی. ایک تے جدو اختلاف ہو جانے بھی ایتھے وے یا ایتھے وے تے جے تسی پہلے تے سجدہ کیتا ہے تے جے سجدہ ہونا ہے آخر تے یہ وقت تو پہلا ہو گیا یہ ٹھیک نہیں ہویا. تے ایک آیت نال تاخیر نہیں ہوندی. لہذا بھی دوجی جتھے دوجی آیت ہے نا اوتھے کرو. سمجھی جو گل یہ گل ماں نذکرو دسن گے جے ہونے نو ویکھو ذرا شرح دی. بسم اللہ الرحمن سواد. جی اصل جی اختلاف شفاف نزدیک ہے کوئی نہیں ہیں 14 ہی. وہ آدھے حج دے 2 تے 14 ہو گئے. اسی آنے حج دا پہلا تے سواد والا ہے تو ہن کی ہو گئے 14 ہو گئے. تاں واسطے ہن دلیلاں دین لگے نے بھی ہے وے. اخرج البخاری عن العوام بن حوشب قال وہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے جناب مجاہد سے سواد کے سجدے کے بارے میں. پس کہا جناب مجاہد نے سوال کیا میں نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ من اینا کس لیے کس جگہ سجدہ کرتے ہیں آپ سواد میں. فقال فرمایا کیا تو نے نہیں پڑھا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. فرمایا نہ انہوں نے پوچھا جی سواد سجدہ کیوں کر دے ہو تو فرمایا جناب عبداللہ بن عباس نے قرآن نہیں پڑھیا. اللہ تعالیٰ نے اے نا لین نبیاں دے داوود تے سلیمان علیہ السلام دا نا ہے اگوں فرمایا سونیاں نو اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی کہ ان کی اقتداء کریں. تو فرمایا پس داود علیہ السلام ان سے ہیں کہ حکم دیے گئے تمہارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ اقتداء کریں ان کی. آیا کہ نہیں آیت وچ یہ سجدے دی آیت نہیں یہ دلیل دے رہے ہیں. لہٰذا پس سجدہ کیا اس کا داود علیہ السلام نے تو پس سجدہ کیا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس واسطے سجدہ ہے کہ اس واسطے یہ بخاری شریف ہے جی. لہذا دلیل آگے بھی تھے سجدہ ہے. اور نکالا امام احمد نے بکر بن عبداللہ مزنی سے نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آپ جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ میں لکھ رہا ہوں سورہ سعود. پس جب میں پہنچا سجدے پر اور جڑا پڑھی جی آیت ان سجدے دی جب میں اتنے پہنچا نا تو دیکھا میں نے دوات کو قلم کو ہر شے کو جو میرے پاس موجود تھیں ہر شے انقلب ساجدن ساریاں شیاں سجدے گر گئیاں. اے میں خواب ویکھے اے میں سبحان اللہ. پس بیان کی میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. پس سرکار مسلسل سجدہ کرتے تھے اس کا. خواب نال نہیں سجدہ ثابت ہویا سونیا نے جدو عمل کیتا ہے نا تو ہونا ثابت ہویا. سنی جی گل
یعنی صرف اینی گل ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ख्वाब ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ। تو ایک روایت میں یہ ہے کہ سونے سجدہ کی تو نالے پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم زیادہ حقدار ہے اس کے ساتھ حضرت دا قلم اور دوات سے، قلم دوات جڑی نہ انہیں روح کو نہیں، تو فرمایا ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ جدوں کسی خواب دی تائید سونے کرن پھر حدیث بن جاندی جے، او بلا تھی پس حکم دیا یہ کہ لکھا جائے فی مجلس ہی، سرکار نے حکم دیا بھی اتنے سجدہ، وہ جڑے کاتب سن نا انہوں نے فرمایا بھی اس تھان تے بھی، اور سجدہ کیا سرکار نے اس کا اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اور ذرا ویکھیا جی تھلے جنہاں کول کتاب ہے جی، اچھا ایک میرے گل پوری کر لیے۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد کا سجدہ نہیں ہے عزائم سے، یعنی مؤکدات سے نہیں ہے، واجب نہیں ہے، محض وہ سجدہ کس کا مستحب ہے غیر صلاۃ میں، اور حرام ہے نماز میں اصح پر شوافے کے نزدیک۔ بار پڑھیے تو کوئی سجدہ شکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نماز پڑھدیاں کرے گا تو آندے نے حرام ہے جی، اے شوافے دا مذہب ہے جی۔ اچھا جی ہوں ویکھو بے نحوہ ہی، اور جو حدیث نہیں پڑھی اس کی مثل مسند ابو یعلا میں ہے، حدیث نمبر 1063 من حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے اس میں جو دیکھتا ہے نائم گویا کہ میں ایک درخت کے نیچے ہوں، گویا کہ درخت جی کأن الشجرہ تقرع سواد، پس جب پہنچا وہ درخت کس پر، سجدہ پر، تو درخت نے کیا کیا، پس کہا اس نے اس درخت نے اپنے سجدے میں اللہم اغفر لی بہا، اللہم حتی عنی بہا وزرن وَأَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُودَ سجدتہ۔ تو اے میں سجدہ، اے میں ویکھی خواب، اے ہور حدیث ہے مطلب ملدی جلدی، تو پس صبح صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا، میں نے آپ کو خبر دی تو پس فرمایا سجدہ کیا تو نے اے ابو سعید خوابج کے کونی، قلت لا، قال فانت احق بالسجود من الشجرۃ۔ سن لیجئے، پھر پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ صاد، پھر سرکار آئے سجدے پر اور سرکار نے پڑھا اپنے سجدے میں وہ جو پڑھا تھا درخت نے اپنے سجدے میں، سرکار نے وہی دعا پڑھی، لہذا انہوں دعا سنت بن گئی۔ باخراجہ طبرانی فی الاوسط وقال لا یروی ھذا الحدیث عن ابی سعید الا بھذا الاسناد تفرد بہ الیمان بن نصر۔ یہ نہیں بھی موضوع ہے، اس طبرانی اوسط والے نے اس کتاب وچ التزام کیتا ہے بھی دسنا بھی اس حدیث وچ راویاں وچوں ایک تھاں تے ایک راوی کتھے آوندا ہے، وہ صرف وضاحت کرتے ہیں۔ تو اے ویکھ لو پوری گل آ گئی، اور ویکھو نا وظن داود، وہ صرف وضاحت کیتے نے اے قانا، یقین کیا انہوں نے کہ انما فتناہ فاستغفر، جتنے آوے گا پھر ساری پڑھو گے جی، کہ انما فتناہ یعنی واقعہ کر دیا ہم نے ان کو بلیہ کے فتنہ میں اس عورت کی محبت کے ساتھ۔ ایک واقعہ ہے لیکن مفسرین نے اس دا رد کیتا ہے جی، مفسرین نے داود علیہ السلام دے بارے میں ایک واقعہ ہوندا ہے، سمجھے نا جی، تو او بھی او فتن نہ ہو کی سی جتھے ایتھے پہنچا کے انشاءاللہ پڑھاں گے جی۔ سنیا جی اے عورت والی محبت والی گل نہ ذہن چ بٹھایا جی، سنتے پے ہو جی، اس واقعے دا رد کیتا، لمبا ایک واقعہ ہے تو وہ پھر ہے جی۔ وَخَرَّ رَاكِعًا اَيْ سَاجِدًا كَذَا فِي الْجَلَالَيْنِ
ਤਾਜਿਬ ਇੰਦਾ ਕੌਲਿhi, ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਜੁਮਲਾ ਬਦਲ ਹੈ ਮਾਂ ਸੇ, ਔਲਾ ਹੈ ਮਿਮਾ ਕਾਲ ਜ਼ੈਲੀ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ بھئی او تاجبو بھی اولا اس سے جو کہا کس نے؟ علامہ ذیلی نے۔ یہ جملہ بدل ہے ماں سے، شاید کہ یہ مبنی ہے اقوال سابقہ میں سے کسی ایک پر، اور وہ قول ہے کہ وجوب متعلق ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ وگرنہ پس تحقیق گزر چکی ہے تصحیح اس بات کی کہ جب پڑھے کلمہ سجدے کا ایک حرف کے ساتھ پہلے اور بعد اس کے تو ہوتا ہے وہ جیسے اس نے پوری آیت پڑھی ہے۔ پیچھے گزر گیا کہ نہیں؟ اچھا جی، لما نذکرہ 11 سورہ فصلت وچ یعنی فصلت میں جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اوے گالی اہل نظیر ہی، اور وہ سن کیڑی وہ یہ ہے کہ سجود اگر واجب ہو عند قولہ و اناب، ویندے پے ہو، اور تاخیر عند قولہ و حسن مآب تک لا یدرو، اینی کو تاخیر اور نکل جائے گا یقیناً کس سے؟ اور اگر واجب ہو سجدہ عند قولی کتھے، اور مقدم کر دیا اس نے سجدے کو عند قولی کتھے، تو اب البتہ ہوگا سجدہ حاصل سجدے کے وجوب سے سنیں نا جی، اور اپنے وجوب کے سبب کے وجود سے پہلے، تو پس واجب کرے گا کس کو؟ اگر وہ صلاتیہ ہے تو بھی وہ نقصان ہے کہ وقت تو پہلے سجدہ کر دیتا، اور نئی نقص تاخیر کرنے میں مؤخر کر دیے تھے ایک آیت نال، اور تحقیق تو جان چکا ہے کہ یہ مبنی ہے اقوال سابقہ میں سے ایک پر۔ باب سجود تلاوت کا سبب اس کا تلاوت ہے تالی اور سامے پر صحیح میں، اور سجدہ تلاوت واجب ہے تراخی پر اگر نہ ہو نماز میں، اور مکروہ ہے تاخیر اس کی تنزیہاً، اور واجب ہے اس شخص پر جس نے تلاوت کی آیت اگرچہ فارسی میں گل مک گئی، اور پڑھنا ایک حرف کا پڑھنا ایک حرف کس کا؟ سجدے کا، پڑھنا ایک حرف سجدہ کا ایک کلمے کے ساتھ اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کی آیت سے، یہ پڑھنا کیا ہے؟ مثل آیت کے ہے صحیح میں، اور سجدے کی آیات 14 آیتیں ہیں اعراف میں، اور رعد میں، اور نحل میں، اور اسراء میں، اور مریم میں، اور حج کا پہلا، اور فرقان میں، اور نمل میں، اور سجدہ میں، اور صاد میں۔